اس کو جو کہا جاتا ہے وہ کر لیتی ہے، وہ ایسا پارٹی ہے ہی نہیں بھائی. انفارچونیٹلی ان کو اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے، اور نہیں، جھگڑوں کے علاوہ بھی مطلب ہے کمپرومائز. پارٹی کی جو ویزیبلٹی تھی وہ بھی اب اتنی نظر نہیں آتی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ جی کراچی کیوں اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا. میں دیکھیں اس پہ ایک اپنا پرسنل ویو پیش کر رہا ہوں کہ کراچی میں ان چیزوں کے خلاف میں یا آپ تو شاید سڑکوں پہ کبھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، نہ ہم میں اتنی ہمت ہے، نہ ہمیں اتنا وقت ہے، نہ ہم یہ قربانی دینا چاہتے ہیں. بالکل فیکٹ بات کر لیں ہم. قربانی دینے والے کون لوگ ہیں؟ قربانی دینے والے وہ مزدور ہیں، وہ اسٹریٹ انہیں آپ نے سیلانی پہ بٹھا دیا. انہیں آپ نے سیلانی پہ بٹھا دیا، تو وہ پھر اور اپنا جب یہ تک مفت سیلانی چیزیں چھوڑ ملتی رہیں گی تو وہ سیلانی چھوڑ کر آپ کے لیے جدوجہد نہیں کریں. لوگ پھر سیلانی کی مدد کرنا بند کر دیں. یہ کریں. دیکھیں وہ بھی اس کا حل نہیں ہے، وہ بھی اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل جو ہے وہ ہم سب کے پاس ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں اور اپنی ریپرزنٹیشن پیش کریں حکومت کے سامنے، اور بہت پرزور ریپرزنٹیشن پیش کریں. دیکھیں وہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں، وہ کہیں باہر کے لوگ نہیں ہیں. اگر ہماری طرح کے لوگ ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور ہماری بات کو سمجھنا پڑے گا. آپ جو ہیں، آپ صرف کاروباری شخصیت نہیں ہیں، آپ سماجی کارکن بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سیاست سے بھی فلرٹ کیا، چھپ چھپا کر، کھلم کھلا نہیں کیا. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آتے؟ مطلب کیوں نہیں آرگنائز؟ سول سوسائٹی ہماری وہ بھی بیچاری ایسی، کراچی ایسی ہے، بری خستہ حالت ہے، کچھ نہیں کر پاتے. اچھا میں اس کی ایک اور ریزن بھی پیش کرتا ہوں. ہاں، کراچی 2008 سے لے کے 2015-16 تک جو جرائم کا شکار رہا ہے، وہ خوف آج تک لوگوں کے دلوں پہ چل رہا ہے، آہستہ آہستہ میٹیگیٹ ہو رہا ہے. تو وہ نسل جو ہے، جو آج جوان ہوئی ہے، جو آج ہماری عمروں کو پہنچ گئی ہے، اس کو آج یہی ہے کہ یار اس وقت کیا اشر ہوا تھا، اس وقت شہر میں جرائم کی کیا شرح تھی، اور اس وقت کس طریقے سے ہم 24 گھنٹے جو ہے وہ جرائم کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہوتے تھے. کراچی میں اغوا برائے تاوان روزانہ 10-15 وارداتیں. کراچی میں قتل و عام 25-30 لاشیں ہمارے پاس پڑی ہوتی تھیں، خدا نخواستہ. اس کے بعد کراچی میں چوری، ڈاکہ زنی، 1000 سے زائد موبائل چھیننے کے واقعات، ٹائم تو بھی ہے نا، 1000 سے زائد موبائل چھیننے کے واقعات اب بھی ہے. کم ہو گئے تھوڑے سے، بہت زیادہ کم نہیں ہوئے. یہ وہ کرائم ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن جو ہینیس کرائم تھا، جس میں اغوا برائے تاوان تھا، جس میں قتل و غارت تھی، 25-30 لاشیں روزانہ کراچی کو ملتی تھی، پولیٹیکل وائلنس کم ہو گیا، وہ کم ہو گیا، پولیٹیکل وائلنس، اور وہ سیکٹیرین آلموسٹ وائلنس ختم ہو گیا. ہاں وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور میں اس کا پورا کریڈٹ میں سب کو دیتا ہوں، ہماری اپنا اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہماری مینجمنٹ کو بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی. اور وہ کریڈٹ جو ہے ملنے کے بعد اب لوگوں کو جو ہے وہ موبلائز کرنا ہوگا کہ جی کراچی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اب باہر آ رہا ہے. لوگوں کو نکالنا ہوگا، لوگوں کو سمجھانا ہوگا. اور آئی ایم شیور، میں نے آپ کو پھر کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے اس شہر کی بھی یا اس صوبے کی بھی، وہ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ جب لوگوں کے پاس لوگوں کی ریپرزنٹیشن جائے گی. آج ریپرزنٹیشن گئی تو سی ایم صاحب جو ہے وہ گلشن اقبال کے چکر لگا رہے ہیں، یونیورسٹی روڈ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ریپرزنٹیشن کا ہی ہے نا، یہ عوام کی آواز تھی، یہ سول سوسائٹی کی آواز تھی کہ یار خدا کے واسطے اس عذاب کو تو اب ختم کروا. تو یہ عذاب ختم ہونا شروع ہوا. تو میں نہیں سمجھتا آپ سوچیں، لیکن یہ کتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ کیا جو حکومت سندھ کے نمائندے یا وہ ہیں، حکمران ہیں، وہ کہیں اور رہتے ہیں. انہیں تو مطلب ہے، آپ کہتے ہیں نا چنوائے صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پر کہ بھائی یونیورسٹی روڈ کھلی ہوئی ہے. انہیں خود پتہ ہونا چاہیے تھا. ایک اور بڑا، میں سب مہمانوں سے بات کرتا ہوں، میں ذرا سا الگ چلا گیا کیونکہ کراچی کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں چند برس پہلے ایک دکھ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ دکھ کون سا جو تھا، جو نہیں تھا، وہ تھا آوارہ کتوں کا. اب ہم اور آپ پیدل نہیں چل سکتے اس شہر میں. کراچی سندھ میں اگر میرے پاس ڈیٹا اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ 2,85,000 ڈاگ بائٹ کیسز ہوئے. 22-23 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے پچھلے برس. اس سال 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں.